شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق اللہ العظیم. سورہ فاطر آیت نمبر 5. سامعین محترم، یقیناً رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا ہر وقت، ہر دن، ہر لمحہ اور ہر موقع برکتوں سے بھرپور، عظمتوں والا، مومن بندوں میں جوش اور ولولہ پیدا کرنے والا، عبادتوں کے بڑھے چڑھے اجر و ثواب کو دلانے کا سنہری موقع. تو اس مقدس اور متبرک مہینے کے 2 دہے اب گزر چکے ہیں. اب جو آنے والا دہا ہے وہ آخرہ عتق من النار، دوزخ کی آگ سے آزادی والا ہے. تو ایک مومن بندے کی زندگی کا مقصد یہی ہو کہ کسی بھی حال اللہ تبارک و تعالیٰ راضی اور خوش ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان، اس کی عظمتوں کے مطابق اگرچہ کہ ہم عبادت بندگی نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، گڑ گڑانا، عاجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں اگر ہم صدق دلی کے ساتھ فریاد کریں گے، درخواست کریں گے کہ ہمارے بے شمار گناہوں کو درگزر فرما، نظر انداز فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما، تو اللہ رب العالمین تو صرف ایک بہانہ چاہتے ہیں بندوں کو معاف کرنے اور درگزر کرنے کا. لہٰذا پورے شوق کے ساتھ، خوف کے ساتھ بندگی میں لگ جانا، جیسا کہ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے کہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری دہے میں اپنا تہبند کس لیتے، یعنی پہلے سے زیادہ عبادتوں کے لیے اور زیادہ مصروف مستعد ہو جاتے. نہ صرف خود ذات سے آپ آخری دہے میں رمضان المبارک کی فیوز و برکات کو، عظمتوں کو حاصل کرنے میں اور زیادہ جٹ جاتے، بلکہ اپنے اہل خانہ، اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے، جگاتے، بیدار کرتے. تو مطلب کیا؟ دن کا روزہ تو فرض، رات میں بھی جاگ کر. اور وہ سنہری لمحات جو آخری پہر کے ہوتے ہیں، اس میں اللہ کو منانا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر فریاد کرنا ہے.
تو ہمارا بھی کام ہے کہ پاکی کے لیے، تقویٰ پرہیزگاری کو حاصل کرنے کے لیے رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہمیں زبردست ایڈوانٹیج دے رہا ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنے جسم کو بھی پاک کرنے کی سعادت حاصل کریں، اپنی روح کو طاقتور بنائیں۔ روح کی جو غذا ہے، روح کو جو طاقت پہنچانے والے اعمال افعال ہیں عالیت والے، اسے پورے جوش کے ساتھ سرگرمی کے ساتھ اسے اختیار کرنے کی سعادت حاصل کرے، اپنے مال کو بھی اپنے اخلاق کو بھی سب کو پاک بنانے کی کوشش کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کہ تم متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، پاکیزہ ہو جاؤ، تو اس پاکیزگی کے سانچے میں ڈھلنے کی سعادت حاصل کریں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ فاطر کی آیت نمبر 5 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس تم کو اس دنیا کی زندگی کی محبت دھوکے میں نہ ڈال دے اور دھوکے باز شیطان تم کو غفلت میں مبتلا نہ کر دے۔ کل تیسرے بڑے دشمن دنیا تعلق سے قرآن احادیث نقل مہدی پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے۔ مزید کچھ اسی موضوع پر، اسی عنوان پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اگر دنیا کی مذمت، دنیا کی برائی، دنیا کی حقارت، دنیا کا شارٹ ٹائم، دنیا تھوڑی ہے، دنیا حقیر ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے، دنیا اجڑنے والی ہے، اس ٹاپک پر، اس عنوان پر اگر بولتے جائیں تو کئی دن نکل جاتے ہیں، لیکن ضروری حد تک دنیا جیسی بری چیز کے تعلق سے تھوڑی بہت اگر معلومات ہو جائے تو ہم اس بڑے دشمن سے بچنے کے جتن کر سکتے ہیں، کچھ کوششیں کر سکتے ہیں کہ اس بڑے دشمن سے بچاؤ کیسے کریں۔ دنیا میں آئے ہیں تو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو بچا کر کیسے اس دنیا سے محفوظ طریقے سے دائمی گھر، ہمیشہ کا مقام آخرت میں پہنچائے، جہاں پر نجات کی امید ہو، جہاں پر سعادت مندی ملے۔ حاضرین محترم، ایک فطری بات، ایک نیچرل بات آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ جب جسم گندا ہو تو لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ جسم گندا ہے، کپڑے گندے ہیں، لوگ دیکھ کے دور ہو جاتے ہیں، ارے گندا آدمی ہے۔ اور جب دل گندا ہو، دل میں میل کچیل ہو، دل میں دنیا کی محبت جیسی سب سے بڑی روحانی بیماری اور سب سے بڑا وائرس دل میں بس جائے تو اللہ دور ہو جاتا ہے۔ جسم گندا ہوا، لوگ دور، دل گندا ہوا، اللہ دور۔ جب دونوں گندے ہو گئے، شیطان قریب، اور شیطان جب قریب ہوتا ہے تو سب سے پہلے دنیا کو بنا کر، سنوا کر، ڈیکوریٹ کر کے دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے دل میں بسا دیتا۔ اب دل میں جب اللہ کی محبت نہ ہو، دنیا کی محبت رچ بس جائے تو پھر اس کے بعد اس دل میں اللہ کی محبت آ ہی نہیں سکتی۔ تو جیسا کہ حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ حب الدنیا، دنیا کی محبت، رأس کلی خطیئۃ، ہر گناہ، ہر خطا کی جڑ، بنیاد، بیس دنیا کی محبت ہے۔ ہر برائی، جو برائی میں انسان مبتلا ہوتا ہے، سمجھ لیجئے کہ اس میں دنیا کی محبت کا کیڑا پھنس گیا ہے، بس گیا ہے۔ تو اس لیے اپنے دل کو پاک رکھنے کے لیے، دنیا جیسے بدترین دشمن سے بچنے کے لیے حتی المقدور کوشش کرنی ہے، اسی دنیا میں رہتے ہوئے، اسی دنیا میں سانسیں لیتے ہوئے، اسی دنیا میں کھاتے پیتے، گزارتے اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرنا ہے۔
تو یہ جو دنیا کا روگ ہے، جب اس روگ میں کوئی مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد انسان ہر برائی کو آسان سمجھتا ہے اور اللہ کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ جامع ترمذی شریف میں ایک حدیث شریف آئی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حدیث نمبر 2377، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک چٹائی پر سو گئے، آرام فرمائے۔ نیند سے بیدار ہوتے آپ کے پہلو پر چٹائی کے نشانات تھے، حسیر سمجھ لیجیے آپ، کھردورے، آج تو حسیر بھی مشین سے بنی جاتی ہے، وہ دور کی ہاتھوں سے بنی ہوئی موٹی دھاٹی، اس پر آپ سو رہے تھے، پہلو پر آپ کے نشانات پڑ گئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی کے جسم اطہر پر جو نشان پڑ گئے تھے وہ دیکھ کر بے چین مضطرب ہو گئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ ہم کو اجازت دیں تو ہم ایک بچھونا تیار کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے اس پر سو جائیں، یہ بہتر ہوگا آپ کو بچھونے پر سونے پر۔ تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ارشاد فرمائے، میرے آپ کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، تعلیم ہے۔ آپ نے فرمایا مالی ولد دنیا، دنیا سے میرا کیا تعلق، دنیا سے مجھ کو کیا لینا دینا ہے؟ میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے، اب ذرا غور سے سنیے، میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سوار ہو جو ایک درخت، ٹری، جھاڑ کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھے، پھر وہاں سے کوچ کرے، آگے بڑھ جائے اور درخت کو اسی جگہ پر چھوڑ دے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری مثال ہے۔ دنیا سایہ لینے کی حد تک بس اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ سوچنا ہے کہ دنیا میں رہنا ہے لیکن دنیا میں غرق ہونا نہیں۔ دنیا کی محبت سب سے بڑی بیماری ہے، اور ایک مرتبہ وہ بیماری میں مبتلا کوئی اگر ہو جائے تو پھر بڑا مشکل ہے اس بیماری سے نکلنا۔ پھر بھی امامنا مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دشمن سے بچا جا سکتا ہے ترک دنیا کر کے۔ الغرض، ایک اور حدیث شریف بخاری، صحیح بخاری میں آئی ہے، حدیث نمبر 1344، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے، احد کے شہیدوں پر اسی طرح نماز پڑھی جیسا کہ میت پر نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ پھر آپ واپس ممبر شریف پر آئے، وہاں پر تشریف لائے اور پھر ارشاد فرمایا کہ قسم اللہ کی، اہم بات بتانی ہو تو قسم کھاتے، قسم اللہ کی، مجھے اس بات کا قطعی طور پر ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم لوگ شرک کرو گے، کفر میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے جس بات کا شدید ڈر ہے وہ یہ ہے کہ تم لوگ دنیا حاصل کرنے میں رغبت کر جاؤ گے، دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے، اس بات کا مجھے ڈر ہے۔ تو یقیناً یہ جب دنیا کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو آخرت سے لازماً وہ آدمی غافل ہو جاتا ہے، آخرت کے نتیجے سے، حساب کتاب سے، سب سے غافل ہو جاتا ہے۔ ایک بڑے ولی اللہ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، ان الحر الکریم یخرج من الدنیا قبل ان یخرج منہا۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آزاد اور شریف انسان اس دنیا سے نکل جائے، بے تعلق ہو جائے، لا تعلق ہو جائے، قبل اس کے کہ وہ دنیا سے نکل جائے، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے ہی دنیا سے بے تعلق ہو کر گویا ایسا ہو جائے کہ دنیا سے نکل جائے۔ اس موقع پر میں ترک دنیا کے کانسیپٹ کا، ترک دنیا کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں آئے ہیں، بیوی بچے بھی رکھنا ہے، گھر دار بھی ہو، کوئی سورس آف انکم نہ ہو، ترک دنیا کا مطلب آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ ہو مقرر، ہفتہ واری
منتھلی، ایئرلی، اینیورلی، کوئی بھی طرح کا جو بھی فکس ہوتا ہے وہ حرام ہے مطلق. تو ترک دنیا، ترک دنیا آج کل تو ایک فیشن بن گیا ہے، معاف کیجئے مجھے بولنا پڑتا ہے. ترک دنیا کا مطلب یہ ہو گیا ہے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ دنیا کمانا. ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا، لیکن ترک دنیا کا بنیادی مقصد ہے، ترک دنیا کرائے وقت یہ بتایا جاتا ہے، یہ بولا جاتا ہے، یہ قرار کرایا جاتا ہے، یہ عہد لیا جاتا ہے کہ تیرے دیدار کی طلب میں دنیا کو اور دنیا کی محبت کو ترک کیا. اب اس کانسیپٹ کو بہترین انداز میں ایک ہی شعر میں میرے ماموں محترم حضرت طالب خنوری صاحب نے ایسا پیارا بیان کیا ہے کہ وہ ان کی زندگی کا یادگار شعر ہے، وہ انہیں ہمیشہ زندہ رکھے گا. رہ کے دنیا میں ترک دنیا بھی، رہ کے دنیا میں ترک دنیا بھی، تہے دریا خشک رہنا. سبحان اللہ، دریا میں ہے لیکن خشک رہنا کمال کی بات ہے، بڑے کمال کی بات ہے. یہ دریا میں ہو اور بھیگے نہیں، خشک رہنا، ڈرائی رہنا. تو یہ ترک دنیا کا کانسیپٹ یہی ہے. مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم شاہانہ عالی شان لباس بھی پہنے، عالی شان غذا بھی استعمال کرے، حکم بھی دیے اچھا کھاؤ اچھا پہنو، لیکن محبت مت رکھو. فخر و فاخر کے ہزاروں واقعات ہیں، لیکن ایسے بھی واقعات ہیں کہ بے شمار جس میں دنیا آئی، بڑے شاندار فخرانہ لباس بھی پہنا، لیکن اس سے محبت نہیں. تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے. اسی لیے حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، ترک دنیا والے کے لیے نہیں. خالی جو ترک دنیا کر لیا، مومن جو بھی مومن ہے اس کے لیے قید خانہ ہے. اور قید خانے میں فیسلٹیز نہیں ہوتے، یہ بات کامن ہے، سب سمجھتا. جیل گیا سو والا بھی، جیل نہیں گیا سو والا سب جانتا، سب سمجھتا، سب مانتا ہے. تو کافر کے لیے جنت ہے، کافر کے لیے ایک باغ ہے. اسی لیے ایک مرتبہ امامنا و سیدنا حضرت مہدی موعود علیہ السلام جب شہر احمد آباد میں ہے، آج بھی احمد آباد کو جائیے آپ دیکھیے، وہاں کے قلعے، عالی شان مساجد، بہترین گنبد، بہترین حویلیاں، محلات دیکھیں گے. 500 550 سال کے بعد تو آج بھی آپ فوٹو لیے بغیر نہیں آئیں گے. کیا کاریگری، کیا مثالی. تو اب سوچئے اس وقت کیسا تھا. لوگوں نے کہا کہ واہ کیا عالی شان شہر ہے امامنا علیہ السلام کے سامنے، مہدی علیہ السلام کے. آپ نے کہا کہ جنت الحمار، یہ گدھوں کی جنت ہے. تو جو گدھے ہوتے ہیں، جو بے وقوف ہوتے ہیں، جن کے پاس عقل نہیں ہوتی، ان کی جنت ہے. مومن کی جنت دنیا نہیں ہو سکتی. اور ایک حدیث شریف ہے کہ الدنیا جیفتن، دنیا مردار ہے، وہ طالبوہا کلاب، اور اس کا طلب کرنے والا کتا. ایک مرتبہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے. ایک کچرے کی کنڈی کے پاس دیکھے کہ ایک بکری کا بچہ مردہ پڑا ہوا ہے، اور مر کر کچھ عرصہ ہو گیا، کئی دن ہو گئے تھے. اس کے تعفن کی بدبو اتنی دور دور تک آ رہی تھی کہ کنڈی سے دور ہو گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ناکوں کو پکڑ لیا، بدبو آ رہی ہے، اور تیزی کے ساتھ گزرنے لگ رہے تھے. خاتم النبیین سید المرسلین محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں رک گئے، کنڈی کے پاس رک گئے. رک کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایسا کون شخص ہے جو اس مردہ بکری کو، مردہ حرام، پھر سڑن بہت زیادہ بدبودار مردہ بکری کو 1 دینار کے یا 1 درہم کے عوض میں، بدلے میں خریدے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ناک کو پکڑے ہوئے. اب اللہ کے نبی کا سوال تھا، سب جواباً عرض کرے کہ یا رسول اللہ یہ تو مردہ بدبودار، 1 دینار 1 درہم تو بہت دور کی بات، فری میں بھی اگر کوئی دیتے ہیں تو ہم اسے چھونا بھی، خرید بھی جانا پسند نہیں کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوہا گرم ہوتے کی ارشاد فرمائے، دیکھو
اللہ کے یہاں اس مردار بکری کی حیثیت سے بھی دنیا کی حیثیت گئی گزری ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ مردار بکری کو جب تم دیکھنا، اس کے قریب جانا، اس کی بو کو پسند نہیں کر رہے ہیں تو دنیا بھی ویسی ہے۔ اب یہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی گزر گئے۔ میسج تھا جب حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج شریف میں افلاکوں کی سیر کرتے ہوئے عالم برزخ میں گئے، برزخ کے عالم میں گئے، تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں جو انسان عمل کرتا ہے اس کی سزا کس شکل میں ملنے والی ہے وہاں بتایا گیا۔ مختلف لوگوں کو، سود خاروں کی، زانیوں کی، بے ایمانوں کی، تکبر کرنے والوں کی، سب کی شکل بتائی گئی۔ اللہ کے نبی کو جبرائیل امین بتا رہے تھے دردناک، کرناک، خطرناک عذاب دیا جا رہا تھا، کسی کو آگ کی خینچی سے کاٹا جا رہا ہے، کسی کو کچھ کیا جا رہا ہے، کسی کو پی پلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھتے دیکھتے اللہ کے نبی سروے کرتے کرتے آگے جا رہے ہیں، اچانک سے ایک خوبصورت عورت ہیرے جواہرات سے پوری سجی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب آ جاتی ہے اور مخاطب ہوتی ہے کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معصوم عن الخطا، غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھنے کی تعلیم دینے والی محسن انسانیت ہستی، وہ کیسے دیکھتے؟ اس عورت کی طرف آپ نے توجہ نہیں دی، آگے بڑھ گئے۔ ایسی خوبصورت، ایسی سج سجا کر ہیرے جواہرات سے لدی پدی تھی، چھوڑ دیا، اگنور کر دیا، آگے بڑھ گئے۔ پھر آگے بڑھنے کے بعد دیکھا تو ایک بوڑھی بدشکل پھینگڑی، چلنا نہیں آ رہا، ہر طرف سے بدبودار سنڈاس کی بو آ رہی، بدبو، صورت بھی انتہائی بدشکل۔ وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قریب آئی اور کی کہ اے اللہ کے رسول، میں کچھ آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں۔ آپ جب بھی نہیں دیکھے، جب بھی ملاحظہ نہیں فرمائے، کیونکہ آپ غیر محرم کی طرف نہیں دیکھتے، چاہے وہ بوڑھی ہو یا حسین جوان ہو۔ وہاں سے بھی اسے بھی نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئے۔ آگے بڑھنے کے بعد جبرائیل امین سوال کیے کہ یا رسول اللہ، آپ کو معلوم کہ وہ پہلی خوبصورت ہیرے جواہرات سے لدی عورت کون تھی، اور یہ بعد میں جو بدشکل عورت آئی تھی کون تھی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ جبرائیل بتاؤ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو جبرائیل امین عرض کیے کہ یا رسول اللہ، وہ بھی دنیا تھی، یہ بھی دنیا، وہ بن سور کی آئی تھی، اصلی شکل میں تھی۔ خدا کی قسم، اگر آج آپ ایک لحظے کے لیے یا پھر اپنے بازو سے بھی اس خوبصورت یا بدصورت کو دیکھ لیتے تو آپ کی پوری امت دنیا کی غلام بن جاتی۔ معراج شریف کا واقعہ۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کی مذمت کے تعلق سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بھرا پڑا ہے، اگر بتاتے جاؤں دن، کئی دن لگ جائیں گے۔ مختصراً یہی اس لیے رکھنا ہے کہ ہمیں ہوش میں رہنا ہے، ہمیں بتانا ہے کہ روز روز ہم مالک یوم الدین بول رہے ہیں، تو یوم الدین کو پیش نظر رکھیں، آخرت کو، اور آخرت کو پیش نظر رکھیں، موت کو یاد کرتے رہیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ توفیق کے دروازے کھلے رکھتے ہیں اعمال صالحہ کرنے کے لیے، ورنہ سب بند ہو جاتا۔ دنیا، جیسا کہ حدیث شریف میں نے آپ کو سنایا کہ ساری برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے، اور جس دل میں خدا کی محبت ہو اس میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی، اور جس دل میں دنیا کی محبت رچ بس جائے اس میں اللہ کی محبت نہیں قائم ہو سکتی۔ تو اب دل میں دنیا کی محبت آنے سے بچنے کے لیے کچھ علاج، کچھ ٹوٹکے، کچھ نسخے ہونا چاہیے۔ تو آپ کو احادیث کے خلاصے کی شکل میں 11 باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ دنیا کی محبت کو ہم کم کر سکتے ہیں، گھٹا سکتے ہیں، اور اللہ مہربان ہو جائے تو پھر محبت ہمارے دل سے ختم بھی ہو سکتی ہے۔ ان حقیقتوں کو پیش نظر رکھنا ہے۔ 11 حقیقتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔
پہلے یہ کہ دنیا کو سائے کی طرح سمجھے، شیڈو. دنیا کی کون سی ٹیکنالوجی ہے آپ بتا دیجئے کہ شیڈو کو کنٹرول کرے، شیڈو کو قابو میں لائے، شیڈو کو اپنی گرفت میں لے، سائے کو پکڑ سکتے نہیں. تو سائے سے دھوکہ کھانا حماقت ہے. دوسری حقیقت، دنیا ایک خواب کی طرح ہے، ڈریم. خواب اچھا ہوتا دکھتے، لیکن خوابوں سے محبت کرنا. خواب میں دکھ گیا کہ میں ایک ملک کا بادشاہ بن گیا، اٹھتے کے دیکھے تو پیدل کے پیدل. خواب میں دیکھا تو ایک بڑے محل میں ہے، ایک حسینہ مل گئی، پھر دیکھے کچھ بھی نہیں، وہی پیدل کے پیدل. تو خواب حقیقت نہیں ہوتی، آخرت حقیقت ہے. یہ دنیا خواب ہے، یہ ذہن میں بٹھا لیجئے. تیسری حقیقت، دنیا ظاہری زیب و زینت سے آراستہ بس صورت عورت کی طرح ہے، جیسا کہ میں نے معراج کا واقعہ سنا. لہٰذا دنیا کی اصلیت کو جان لینے کے بعد دنیا کے پیچھا کرنے والے کو ندامت و شرمندگی ہی اٹھانی پڑتی ہے. یہ خرابی پیش نظر رکھ کے کبھی بھی دنیا کی ظاہری خوبصورتی کو، دنیا کی ظاہری چمک دھمک کو دیکھتے ہوئے متاثر نہیں ہونا اور دل میں دنیا کی محبت کو جگہ نہیں دینا چاہیے. چوتھی حقیقت، دنیا میں انسان کی حیثیت اس سوار کی طرح ہے، ٹریولر، سوار، جو درخت کی چھاؤں میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھا، پھر اس کے بعد درخت کو وہیں چھوڑا، اپنا سفر شروع کر دیا. دنیا کو اس نظر سے دیکھنے والے کا دل کبھی خود دنیا کی محبت میں گرفتار ہی نہیں ہوتا. دنیا کو ایک سایہ دار درخت کی طرح سمجھنا، سایہ لے لیے، فائدہ اٹھا لیے، آگے بڑھتے چلے. پانچویں حقیقت ہے، دنیا سانپ کی طرح نرم، ملائم، دکھنے کو بڑا اچھا، لیکن جو عقل مند ہے جانتے ہیں کہ یہ مہلک ہے، ہلاک کرنے والا ہے، جان لینے والا ہے. لہٰذا عارضی نفع فائدہ اٹھانے کے لیے دائمی تکلیف کو اپنا لینا یہ دانش مندی اور عقل مندی نہیں ہے. سانپ کی فطرت ہے کاٹنا، فطرت ہے جس کی کاٹنا کاٹے گا یقیناً، کیوں سانپ سے بوسے کی رضا مانگ رہے. تو سانپ کی فطرت ہے کاٹنا، کاٹتے رہے گا. چھٹی حقیقت ہے، جس طرح پانی میں چلنے کے قدم، پانی میں چلنے والے قدم سوکھے نہیں رہ سکتے، پانی میں چل رہے ہیں، پانی قدموں کو لگتا ہے. اسی طرح دنیا سے الفت محبت رکھنے والا مصیبت اور آفت سے چھٹکارا ہرگز نہیں پا سکتا. جس طرح پانی پر چلنے کی وجہ سے پیر کو پانی لگنا لازم ہے، ویسے ہی دنیا کی محبت میں گرفتار آدمی کو یقیناً دائمی تکلیفیں، آزمائشیں، مصیبتیں بلکہ ہلاکتیں اس کا مقدر بن جاتی ہیں. لہٰذا آخرکار دنیاوی محبت کی دیمک دل سے عبادت کی حلاوت کو، مٹھاس کو، لذت کو آہستہ آہستہ ختم کرتے کرتے عبادت سے ہی اسے دور کر دیتی ہے. ساتویں حقیقت، دنیا کا طلبگار، اس کی مثال سمندر کے پانی سے پیاس بجھ جانے والے کی. سمندر کا پانی کھارا ہوتا، دنیا جانتی ہے. آپ بولی کا پانی پیجئے، تھوڑا پی لیے، تشفی ہو جاتی، پیاس بجھ جاتی. سمندر کا پانی آپ جتنا پئیں گے اتنا پیاس آپ کو لگتی جائے گی. دنیا جتنا طلب کریں گے، دنیا سے جتنی محبت کریں گے، اتنا ہی دنیا کہیں گے. دل بولے گا 2 کروڑ آگے تو اچھا، پھر دل بولے گا 1 صفر بڑھاؤ نا، 20 کروڑ ہو گئے تو اچھا. فیوچر سیٹ ہوتا بچوں کی، پھر 20 کروڑ بھی آ گئے تو دل بولتا اور صفر لگے تو اچھا. 200 کروڑ بولتے ادھر کروڑ جمع ہوتے رہتے، ادھر خبر بولتی میں تجھے نوالا بنا دے. اب اس حساب سے تھوڑا پینا چاہیے، بولی کا پانی پینا چاہیے، اچھا پینا. 8ویں حقیقت، جس طرح عمدہ اور لذیذ غذا کا انجام، اچھا کھائے، بہترین غذا کھائے، کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آؤٹ لوڈنگ کیسی ہوتی ہے؟ گندگی، غلاظت کی شکل میں آتی، کتنا بھی کھاؤ. اسی طرح خوشنما دنیا کا انجام بھی تکلیف دہ
موت پر ختم ہوتا ہے۔ نویں حقیقت، دنیا لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے اور لوگوں کے ایمان کو کھا جاتی ہے، کمزور کر دیتی ہے، لہٰذا دنیا کی محبت میں نہیں پڑنی چاہیے۔ 10ویں حقیقت، دنیا میں حد سے زیادہ مشغولیت، مصروف ہو جانا آخرت سے مکمل غافل ہونے کا سبب بنتی ہے، لہٰذا دنیا میں رہ کر تہے دریا خشک رہنا سیکھ لے۔ 11ویں حقیقت، دنیا ایک مہمان خانہ ہے، گیسٹ ہاؤس، مہمان خانہ ہے، لہٰذا اس میں سکون رہنے کے لیے خود کو مسافر سمجھ کر رہیں، اپنے آپ کو ایک مسافر کی حیثیت۔ گیسٹ ہاؤس میں گئے، میز بھی استعمال کیا، کرسی بھی استعمال کی، فون بھی استعمال کیا، واش روم بھی استعمال کیا، سب کچھ کر رہے ہیں، واش بیسن بھی استعمال کیے، کیا سب اٹھا کے پھر لے جاتے گھر کو؟ چھوڑ دیے۔ تو گیسٹ ہاؤس، دنیا کو بھی گیسٹ ہاؤس سمجھو۔ اگر دنیا کو مستقل ٹھکانہ سمجھے تو بڑی لعنت میں پڑ جاتے ہیں۔ دنیا سے دل لگا بیٹھے تو جدائی کے وقت بڑا غمگین لمحہ آتا، ہائے ربا وہ چیز باقی رہ گئی، ہائے اللہ وہ پلان میرا رہ گیا، ہائے اللہ میں یہ کرتے کرتے چھوڑ دیا، مجھ سے یہ ہونا تھا، میری یہ آرزو باقی تھی، میری یہ تمنا ہونی تھی۔ جب انسان کا دل دنیا سے لگ جائے، مستقل ٹھکانہ بنا لے، تو پھر اس کے بعد جدائی کے وقت بڑا غمگین ہوتا ہے۔ ہم معاشرے میں ایسے بدبختوں کو دیکھتے سنتے ہیں کہ ہائے یہ رہ گیا، ہائے وہ ہو گیا، وہ بھی اگر تھوڑا ٹائم مل گیا، ورنہ آ کر اچانک دل پہ اٹیک ہو گیا، ہارٹ پر اٹیک ہو گیا، کولیپس، ختم، نہ ناڑا بننے کی سہولت ملی، نہ شملہ بننے کی سہولت ملی، ویسے ہی رخصت ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تیسرا مقدس دہا شروع ہونے والا ہے، اس سے پہلے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے سارے احکامات کو پورے جوش اور ولولے کے ساتھ، عشق و محبت کے ساتھ قبول کرتے ہوئے ان پر عمل صالح کرتے ہوئے اپنی دنیا کو سدھار لے، تاکہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں رچنے اور بچنے سے ہم بس جائے، اور آخرت جو ہمارا اصل ٹھکانہ ہے اس کے لیے ہم جیسی تیاری کرنی ہے ویسی تیاری کرنے کی سعادت حاصل کرے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔